مصطفیٰ جان رحمت اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے کہے گا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ وہ سر کو سجدے سے اٹھا لے، سر کو سجدے سے اٹھا لے۔ جو کہیں گے ان کی بات سنی جائے گی، وہ سفارش کریں گے ان کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ شفاعت کریں گے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہو اپنے سر کو اٹھائیں، میرے عزیز میرے مصطفیٰ اپنے سر ناظرین کو اپنے سر سے اٹھائیں گے، اپنے زمین اٹھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، مولا ان کا حساب و کتاب لے لے، اے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب کر لیا جائے۔ اب امت کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، میزان رکھی جائے گی، پل صراط قائم کیا جائے گا، آب کوثر کا جام رکھا جائے گا۔ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آب کوثر پر نظر آئیں گے، کبھی پل صراط پر نظر آئیں گے، کبھی میزان پر مصطفیٰ جان رحمت نظر آئیں گے۔ میرے عزیزوں میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوگا کہ جس طرح ایک ماں کو ایک بچے کو ماں تلاش کرتی ہے، اسی طرح میرے آقا اپنی ایک امت کو ڈھونڈیں گے، اپنی ایک امت کو تلاش کریں گے، اپنی ایک امت کو ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر کے میرے آقا شفاعت فرمائیں گے، ڈھونڈ کر کے میرے آقا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے۔ اے میرے عزیزوں وہ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پل صراط پر بھی نظر آئیں گے، میدان میزان پر بھی نظر آئیں گے اور آب کوثر پر بھی نظر آئیں گے۔ میرے آقا اپنے دست اقدس سے اپنی امتیوں کو جان دلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور پل صراط سے اپنے گنہگار امتیوں کو پار کرواتے ہوئے مصطفیٰ نظر آئیں گے اور میزان پر اپنی امت کا عمل مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ میرے عزیز سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میزان رکھا جائے گا، میزان رکھا جائے گا، لوگ اس وقت سے گزر رہے ہوں گے، کوئی ڈر کر کے جا رہا ہوگا، کوئی پھسل کر کے گر رہا ہوگا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہوگا۔ اس وقت جب نبی پل صراط پر موجود ہوں گے تو ایک عاشق کا حال یہ ہوگا، ایک عاشق کا حال یہ ہوگا، اے لوگوں جس پل صراط سے ہمیں خوف زدہ کر رہے ہیں، اب ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میرا محبوب پل صراط پر موجود ہے، میرا محبوب پل صراط پر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پائے قرباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے قرباں قرباں کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی چلتے ہیں پیر کو پٹکتے ہوئے زمین پر، یہ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز، وہ پل صراط جس پر زمین میں گناہوں کی گٹھلی کو لے کر گزرنا ہے، اس پل صراط سے ایک عاشق کا گزر ایسے ہوگا پائے قرباں یعنی پیر کو پل صراط پر پٹکتے ہوئے زور زور سے رکھتے ہوئے پائے قرباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے قرباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد آتے جائے، پیر پٹکتے ہوئے نہیں جھومتے ہوئے جائیں، وجدانی کیفیت ہوگی، وجد میں آ کر کے ہم پل صراط سے گزریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ رب سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے، اور جب مصطفیٰ کی رب سلم کی صدا ہوگی تو ہم پل صراط سے وجد کرتے ہوئے ایسے گزر جائیں گے نہ ہمیں پتہ چلے گا نہ پل صراط۔ میرے آقا کا مقام ہے کہ میرے آقا نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی امت کا خیال رکھا۔ جانتے ہیں آپ سے میرے آقا جب تشریف لائے میرے نبی نے اپنے سر ناظرین کو سجدے میں رکھا، عرض کیا مولا رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور یہی مصطفیٰ جب معراج کی شب گئے، معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تو اس مقام پر بھی پہنچ کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں فراموش نہیں کیا، وہاں بھی مصطفیٰ نے ہمیں یاد کیا۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا، وقت وصال آیا اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، حضرت قاسم بن عباس کہتے ہیں جو نبی کے قبر انور سے سب سے اخیر میں، حضرت
قسم وہ شخص ہے جو نبی کے روضے انور سے سب سے آخر میں نکلے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نکلنے لگا تو میرے دل کے اندر خواہش جاری ہوئی کہ لاؤ آخری دیدار مصطفیٰ کا کر لوں, آخری مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھ لوں. حضرت قسم کہتے ہیں جب میری نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ نبی کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں. اچھا ووٹ ملتے کب ہے جب آدمی کچھ کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے, لوگ کہتے ہیں ہمارے مر کر مٹی میں مل گئے. اور حضرت قسم کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کے موت مرے ہوئے انسان کے موت ملتے ہیں کیا؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جا, میری چشم عالم سے چھپ جا. حضرت قسم کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی موت مل رہے ہیں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آؤ سنو مصطفیٰ کہہ کیا رہے ہیں. جب حضرت قسم نے اپنے کان کو مصطفیٰ کے لبھائے مبارکہ کے لگایا, حضرت قسم کہتے ہیں میں نے سنا میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے یا امتی الصلاۃ, یا امتی الصلاۃ, یا امتی الصلاۃ, اے میری امت نماز نماز نماز. گویا کہ چاہتے چاہتے میرے مصطفیٰ اپنی امت کو یہ تاکید کرتے ہوئے گئے ہیں کہ اے میری امت کسی بھی حال میں نماز کو اپنے سے الگ مت کرنا, کسی بھی حال میں نماز کو اپنے سے جدا مت کرنا. اگر تم نے نماز چھوڑ دیا کامیابی تم سے دور ہو جائے گی, سرخروئی تم سے دور ہو جائے گی, حکومت تم سے چھین لی جائے گی, تمہاری آبرو پامال کر دی جائے گی, تمہاری عزتوں کو تار تار کیا جائے گا. اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا تو جو آج تم سربلند ہو, آج تمہارے چرچے چاروں طرف ہے, کیسا و کسرا میں تمہاری کمک گونجتی ہے. اگر تم نے نماز کو فراموش کر دیا تو یہ وقار, یہ عزت, یہ شان جو تمہاری ہے وہ سب تمہاری خاک میں مل جائے گی. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. اچھا جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ کی رحمتوں نے ہم سے منہ موڑ لیا, اللہ کی رحمتوں نے ہم سے منہ موڑ لیا. آج ہر جگہ ہم ذلیل ہیں, ہر جگہ ہم رسوا ہیں, ہر جگہ ہم بے آبروئی کے شکار ہیں. کہیں ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے, کہیں موقع پا کر کے ہمیں مارا جا رہا ہے, کہیں ہمارے گھر کو جلایا جا رہا ہے, کہیں ہماری دکانوں کو گرایا جا رہا ہے, کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. یعنی ہر جگہ پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرامین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کے فرامین کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا چھوڑا. تک ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو کم کرتے ہیں, ساری دنیا ہمارے قصیدے پڑھتی رہی, ساری دنیا میں ہمارے چرچے ہوتے رہے, ساری دنیا ہمیں وقار کی نظروں سے دیکھتی رہی. ہم نے اپنے تعلق کو مصطفیٰ سے ختم کر لیا, ہم نے اپنے تعلق کو نماز سے توڑ لیا, ہم نے اپنے تعلق کو نیکیوں سے توڑ لیا. تو آج اس کے سامنے نہیں جھکنا, اس کے سامنے جس کے سامنے نہیں جھکنا اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے جھک رہے ہیں. عزیزوں میں بس آخری بات کہہ کر کے آپ سب سے اپنی وقار پہچانیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھیں, حلال اور حرام کی تمیز رکھیں. ہمیشہ آپ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے, ہمیشہ آپ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. ایک نہ ایک دن سانس بند ہوگی, آپ کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا, دبا دیا جائے گا تو سارے آپ کے عزیز آپ کو چھوڑ کر چلے آئے گا. جن بچوں کے لیے آپ دوسروں کا حق مار رہے ہیں, جن بچوں کے لیے آپ حلال اور حرام تمیز نہیں کر رہے ہیں, یہ بچے بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں ہوں گے. آپ کا عمل ہوگا, آپ ہوں گے, آپ کے اعمال ہوں گے. اب اگر اعمال بہتر ہے اور قبر کی منزل ہے, علماء کہتے ہیں, فقہاء کہتے ہیں کہ اگر یہ منزل آسانی کے ساتھ پار ہو گئی, آسانی کے ساتھ پار ہو گئی تو آخرت کی منزل آسان ہے.
میدان محشر کی منزل آسان ہے. ہمارے اسلاف حضرت عمر فاروق اعظم ہو گئے، حضرت عثمان غنی ہو گئے اور دیگر اصحاب کرام ہو گئے. جب وہ